جنت البقیع یا بقیع الغرقد مدینے کا پہلا اور قدیم اسلامی قبرستان ہے، جہاں 4 امام علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اشتہار مدفون ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ جگہ حجاز کے شہر یثرب کے اطراف میں ایک باغ پر مشتمل زمین تھی۔ پہلی صدی ہجری سے مسلمانوں نے یہاں اپنے اموات کو دفنانا شروع کیا اور اسلام کی اہم اور بزرگ شخصیات یہاں مدفون ہیں۔ جنت البقیع میں اسلام کے ابتدائی دنوں سے اب تک ہزاروں مسلمان دفن ہو چکے ہیں۔ مختلف ادوار میں جنت البقیع حکمرانوں کی توجہ کا مرکز رہی اور بعض قبور پر گنبد اور مقبرے تعمیر کیے گئے، لیکن حجاز پر وہابیوں کے قبضے کے بعد 8 شوال سن 1344 ہجری کو تمام مقبروں کو مسمار کر دیا گیا، جسے انہدام بقیع کہا جاتا ہے، اور اس دن کو یوم انہدام بقیع کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس وقت بقیع مسجد نبوی کے نزدیک ایک ہموار زمین کی شکل میں موجود ہے۔ جنت البقیع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، دوسرے امام حسن علیہ السلام، چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی مدفون ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں بعض شخصیات کی قبور پر زیارت گاہ بنائے گئے تھے اور بعض لوگ بقیع کے گھروں میں دفن ہوئے تھے۔ ائمہ بقیع کا مزار بھی انہی میں سے تھا، جسے بعد میں وہابیوں نے مسمار کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شب جمعہ بقیع جا کر وہاں مدفون افراد کے لیے دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک روایت میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن 70,000 لوگ نیک صفات کے ساتھ بقیع سے محشور ہوں گے، اور جو لوگ بقیع میں دفن ہوئے ہیں ان کو آپ شفاعت کی بشارت دیں گے۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے آخری سال اصحاب کے ہمراہ بقیع تشریف لے گئے اور وہاں مدفون مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی رحلت کی خبر دی۔ بقیع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی خاص توجہ تھی اور اہل بیت علیہ السلام وہاں زیارت کو جاتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عقیل کے گھر کی جگہ پر کھڑے ہو کر بقیع میں مدفون مرحومین کے لیے دعا کرتے تھے۔ اولیاء الہی سے توسل اور قبور کی زیارت کو شرک قرار دیتے ہوئے قبور کو مسمار کرنا تاریخی اعتبار سے اگرچہ وہابی افکار میں پہلے سے ہی ملتا بھی ہے، لیکن ابن تیمیہ اور اس کے بعد عبد الوہاب نجدی نے اس کو مزید پروان چڑھایا۔ حجاز کے وہابیوں نے سن 1220 ہجری کو مدینہ پر حملہ کیا۔ ان وہابیوں کو نابود کرنے کے لیے عثمانی حکومت کے حکمران سلطان محمود دوم نے مصر کے گورنر محمد علی پاشا کو حکم دیا، اور آخرکار وہابی فتنے کو بروز بدھ 8 ذی القعدہ 1233 ہجری کو خاموش کیا اور مسمار شدہ آثار کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ ماہ صفر المظفر 1344 ہجری کو وہابیوں نے مدینہ پر ایک بار پھر سے حملہ کیا اور قبروں پر مزار بنانے اور زیارت پڑھنے کو بدعت قرار دیتے ہوئے مذہبی مقامات کو منہدم کرنے لگے۔ اس کے خلاف تمام اسلامی ممالک نے شدید احتجاج کیا اور ایران کی قومی اسمبلی میں آیت اللہ مدرس نے اس موضوع کی تحقیق کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا۔ اسی طرح ایرانی حکومت نے 16 صفر 1344 ہجری 1304 شمسی کو بقیع کی حد تک حرمت پر سوگ کا اعلان کیا۔ سعودی حکومت نے مسلمانوں کے غم و غصہ سے بچنے کے لیے بعض اسلامی ممالک کے نمائندوں کو مکہ بلایا، لیکن سعودی حکومت کی لاپرواہی اور سازش کے نتیجے میں کچھ نہ ہو سکا، اور اسی سال وہابی قاضی القضات عبداللہ بن سلیمان بن بلیحد خود مکہ سے مدینہ پہنچا اور مقبروں کو منہدم کرنے کے لیے زمین سازی کی، اور ان کے فتوے کے تحت 8 شوال 1345 ہجری کو بقیع کے مقبرے منہدم ہو گئے۔ وہابیوں نے تمام عمارتوں، گنبدوں اور بارگاہوں کو مسمار کیا، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، اور ہر سال مختلف ممالک میں یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر جلسے اور جلوس ہوتے ہیں اور مسمار شدہ مقابر کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ گزرتی تاریخ کے ساتھ ساتھ بقیع میں تعمیرات بھی زیادہ ہوئی ہے، لیکن وہابیوں کے توسط منہدم ہونے کے بعد بہت ساروں نے بقیع کو دوبارہ بنانے
کی کوشش کی ہے۔ سن 1220 ہجری کو پہلی مرتبہ بقی ویران ہونے کے بعد سلطان محمود دوم عثمانی نے 1233 ہجری کو بقی کی مرمت کی۔ 8 شوال 1344 ہجری کو دوسری مرتبہ بقی کو مسمار کیا گیا۔ مسلمانوں نے حج پہ جانے سے انکار کیا، لیکن شیخ عبد الرحیم فصولی ہائریشیوں کے ایک گروہ کے ساتھ شام کے راستے سے حج کے سفر پر نکلے اور عبد العزیز بن عبد الرحمن بن سعود نے بڑا استقبال کیا۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہدام بقی پر اعتراض کیا اور عبد العزیز نے بھی ظاہری طور پر اس کام کی مذمت کرتے ہوئے مزارات کے انہدام کو عرب جاہل بدوؤں کی طرف نسبت دے کر خود کو اس سے بری کیا۔ سن 1371 ہجری کو کراچی میں اسلامی کانگریس معتمر عالم الاسلام منعقد ہوئی، جس میں بقی کی عمارتوں کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ سعودی حکومت نے طویل گفت و شنید کے بعد بقی میں مقبرے بنانے کی رضایت کا اظہار کیا، لیکن عملی طور پر اس پر کوئی اقدام نہیں ہوا اور صرف ائمہ بقی کی قبروں کے ارد گرد پتھر لگانے، سایابان اور زائرین کی آمد و رفت کے لیے پکا راستہ تک بن گیا۔ 1362 شمسی کو بعض تیونس والوں نے بقی کی تعمیر کی مخالفت کی اور اس کا سبب بھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر مقبرہ بنانے کو قرار دیا گیا۔ ملک فہد بن عبد العزیز کے دور میں بقی کی دیوار کی مرمت ہوئی اور سن 1418 ہجری کو بقی کے اندر راستے بنائے گئے۔